السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، دوستوں اور پردہ نشین ماں بہنوں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا سوچو۔ جب ہمارے تک اسلام لانا، جب اللہ کے نبی اسلام لائے تو ایک صحابہ کا قصہ، بہت بھاری بھاری قصے، بہت تکلیفیں اٹھے صحابہ۔ آج میں جس کی بات کر رہا ہوں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا، غور سے سنو، ان کی کیا قربانیاں تھیں۔ اسلام لانے کے بعد کتنی تکلیفیں انہوں نے اٹھائے، آج ہمیں تمہیں کیا بھی نہیں اٹھا رہی۔ غور سے سنو، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، جو بعد میں بڑے زاہدوں اور بڑے علماء میں سے ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے علم کو حاصل کیے ہوئے ہیں جس سے لوگ عاجز ہیں، مگر انہوں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ جب ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پہل خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالات کی تحقیق کے واسطے مکہ بھیجا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا تھا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور آسمان کی خبریں آتی ہیں، اس کے حالات معلوم کریں اور اس کے کلام کو غور سے سنیں۔ وہ مکہ مکرمہ آئے اور حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی سے جا کر کہا کہ میں نے ان کو اچھی عادتوں اور عمدہ اخلاق کا حکم کرتے دیکھا ہے، اور ایک ایسا کلام سنا جو نہ شاعر ہے نہ کاہنوں کا کلام ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مجمل کی بات سے تشفیع نہ ہوئی تو خود سامان سفر کیا اور مکہ پہنچے اور سیدھے مسجد حرام میں گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے پوچھنا مصلحت کے خلاف سمجھا۔ شام تک اسی حال میں رہے۔ شام کو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے دیکھا کہ ایک پردیسی مسافر ہے، مسافروں کی، غریبوں کی، پردیشیوں کی خبر گیری، ان کی ضرورتوں کا پورا کرنا ان حضرات کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، اس لیے ان کو اپنے گھر لے آئے، میزبانی فرمائی، لیکن اسے اس کے پوچھنے کی کچھ ضرورت نہ سمجھی کہ کون ہو، کیوں آئے۔ مسافر نے بھی کچھ ظاہر نہ کیا۔ صبح کو پھر مسجد میں آ گئے اور دن بھر اس حال میں گزارا کہ خود پتہ نہ چلا اور دریافت کسی سے کیا نہیں۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے قصے بہت مشہور تھے۔ آپ کو اور آپ کے ملنے والوں کو ہر طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی۔ ان کو خیال ہو کہ صحیح حال معلوم نہیں ہوگا اور بدگمانی کی وجہ سے مفلت کی تکلیف علیحدہ رہ گئی۔ دوسرے دن شام کو بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کو خیال ہوا کہ پردیسی مسافر ہیں، بظاہر جس غرض کے لیے آیا ہے وہ پوری نہیں ہوئی، اس لیے پھر اپنے گھر لے گئے اور رات کو کھلایا سلایا، مگر پوچھنے کی اس رات کو بھی نوبت نہ آئی۔ تیسری رات کو پھر یہی صورت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا کہ تم کس کام سے آئے ہو، کیا غرض ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے اول ان کو قسم اور عہدیوں دی اور اس بات کے وہ صحیح بتائیں، اس کے بعد اپنی غرض بتائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ وہ بے شک اللہ کے رسول ہیں، اور صبح کو جب میں جاؤں تو تم میرے ساتھ چلنا، وہاں تک پہنچا دوں گا، لیکن مخالفت کا زور ہے، اس لیے راستے میں اگر مجھے کوئی شخص ایسا ملا جس سے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم پر کوئی اندیشہ ہو تو پیشاب کرنے لگوں گا یا اپنے جوتے درست کرنے لگوں گا، تم سیدھے چلنا، میرے ساتھ ٹھہرنا نہیں، جس کے وجہ سے تمہارے میرا ساتھ ہونا معلوم نہ ہو۔ چونچہ صبح کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، وہاں جا کر بات چیت ہوئی، اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیف کے خیال سے فرمایا کہ اپنے اسلام کو ابھی ظاہر نہ کرنا، چپکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جاوے اس وقت چلے آنا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس کلمہ توحید کو ان بے ایمانوں کے بیچ میں چلا کر پڑھوں گا۔ چنانچہ اسی وقت مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور بلند آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھا۔ پھر کیا تھا کہ چاروں طرف سے لوگ اٹھے اور اس قدر مارا کہ زخمی کر دیا، مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، ان کے اوپر بچانے کے لیے لیٹ گئے
اور لوگوں سے کہا کہ کیا ظلم کرتے ہو؟ یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے اور یہ قبیلہ ملک شام کے راستے میں پڑتا ہے، تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہیں، اگر یہ مر گیا تو شام کا جانا آنا بند ہو جائے گا۔ اس پر ان لوگوں کو خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہے، وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح انہوں نے جا کر بے آواز بلند کلمہ پڑھا اور لوگ اس کلمے کے سننے کی تاب نہ لا سکتے تھے، اس لیے ان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ان کو سمجھا کر ہٹایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ فائدہ: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے باوجود کہ اپنے اسلام کو چھپاؤں، ان کا یہ فعل حق کے اظہار کا ولولہ اور غلبہ تھا کہ جب یہ دین حق ہے تو کس سے کے باپ کا کیا اجارہ ہے جس سے ڈر کر چھپایا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا کہ ممکن ہے تکالیف کا تحمل نہ ہو، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مجال ہی نہ تھی۔ چنانچہ اس کا کچھ نمونہ مستقل باب میں آ رہا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی دین کے پھیلانے میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت فرما رہے تھے، اس لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے سہولت پر عمل کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ترجیح دی۔ یہی ایک چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی دینے اور دیوی صحابہ رضی اللہ کرم اللہ علیہم اجمعین کے قدم چوم رہی تھی، اور ہر میدان ان کے قبضے میں تھا کہ جو شخص بھی ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جاتا تھا، بڑی سی بڑی قوت بھی اس کو روک نہ سکتی تھی، اور نہ بڑے سے بڑا ظلم اس کو دین کی اشاعت سے ہٹا سکتا تھا۔ میرے بزرگوں دوستوں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی ان کو ایمان جب انہوں سنے، اللہ کے نبی کی بات سنتے ان کے دل میں کیا ہے؟ ایمان کا ولولہ لازم ہوگا۔ جب ان کو معلوم ہوگا یہ حق اسلام اللہ کا، یہ جو ایمان ہے یہ اللہ کی قسم، یہ سچا دین ہے، یہ سچے رسول ہیں، اور اللہ کی جو دعوت انہوں نے سنی، جو کلمہ انہوں نے پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تو ان کے اوپر لازمی ہوگا انہوں سوچے یہ ایمان حق ہے، میں کھلا آدمیوں کو دعوت دیتا ہوں۔ کئی کو ان کا ایمان بن گیا تھا، آج ہمارا ایمان نہیں بنیا، آج ہمیں تکلیفہ میں ہی، آج ہمیں ہر ایک چیز میں تکلیف میں ہی، ہر ایک چیز میں بات کر رہا ہوں، زندگی میں تکلیف میں ہی، ہمارے تجارتاں سیدھا نہیں ہی، ہمیں بات کرنے کا ہم سیدھا طریقہ نہیں ہے، آج ہمیں نام کی مسلمانہ ہوگی، آج ہمارے مسجدوں پر انگلیاں اٹھ رہی، ہمارے اداروں پر انگلیاں اٹھ رہی، ہمارے مرکزوں پر انگلیاں اٹھ رہی، ہمارے قبرستانوں پر انگلیاں اٹھ رہی، ہمارے عیدگاہوں پر انگلیاں اٹھ رہی، کس کی وجہ؟ یہ وجہ ہمیں کئی کو ہمارا ایمان سیدھا نہیں ہے، ہمارے ایمان اللہ سے جڑ کو نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے جو صحابہ ایمان لاتے ہیں تو شیروں نے صحابہ کو سواری دی، صحابہ ایسے تھے، ایسے ایمان پر چلنے والے صحابہ تھے۔ میں ایک صحابہ کا کہیں کو تم نہ قصہ سنا رہا ہوں کہ تمہارے دلوں میں بھی صحابہ کیسے ایمان کے واسطے ٹوٹ پڑے، تمہیں بھی سوچنا، وہ بات کو سمجھنا، صحابہ کیا وجہ سے اتنی زبردست زندگی گزارے، ان کو حقیقی زندگی کا معلوم ہوگا۔ حقیقی زندگی کون سی ہماری؟ مرنے کے بعد کی حقیقی زندگی۔ آج ہم نہ لے لے جاتے ہیں، لے لے جاؤ، رشتہ داران بھی چھوڑ ڈالتی ہیں، گھر والے بھی چھوڑ ڈالتے، کون بھی نہیں رکھ لیتا۔ ایک دن سے اوپر کون بھی آدمی مر گا تو نہیں رکھتے، کئی کو اس کے ایک دن کا اگر میں مر گا تو آج مجھے جلد سے جلد اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں، ایک دن سے اوپر رکھ دے تو انہوں میرے بازو نہیں بیٹھتے، ویسے ہمارے جسم کے بدو آ جاتے ہیں، کون بھی ہمارے ساتھ نہیں آتا، 40 قدم کے بعد پورے چلے جاتی، تب تمہیں کیا کرتی؟ اس سے اللہ زندگی دیا ہے، سمجھو زندگی کو، سمجھو زندگی کو، سمجھو اللہ کیا وجہ سے ہم نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کریا۔ چاہتا تو غیر قوموں کو بھی بچے ہو رہی، بہت سارے آدمیوں کو بھی بچے ہو رہی، لیکن اللہ ہم نے ایمان کے گھر میں پیدا فرمایا، اس کی سب سے بڑی طاقت یہ ایمان میں پیدا ہونے کے واسطے نبیاں تک مر گئے، بہت سارے نبیاں تڑپے یہ ایمان والوں کو پیدا ہونا، ہم نے تو بغیر مانگے اللہ ہم نے دیا، تو اس کا شکر ادا کرنا، اس سے محبت کرنا، اللہ سے محبت کرنا، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہماری زندگی میں لانے کی کوشش کرنا۔ آج دنیا کو دیکھو نہ کو، دنیا سامنے چلے جا رہی ہے، دنیا بڑھ جا رہی ہے، دنیا ترقی میں ہے، لیکن دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ یہ دنیا کو کیرش نہیں کرتا، ہماری اصل زندگی جنت ہے، جنت میں اللہ کیا کیا رکھا ہے یہ سب میں تم نہ بولنے پڑے گا تو میری بات ختم نہیں ہوتی۔ اللہ بہت سارے چیزیں ہم نے جنت میں رکھو ہے، لیکن ہمیں سمجھ رہی نہیں، ہماری زندگی غفلت میں گزر رہی، ہمیں ہر ایک کام غفلت میں گزر رہی، ہمیں بڑوں کو عزت نہیں دے رہی، چھوٹوں پر شفقت نہیں کر رہی، اماں بابا سے سیدھی بات نہیں کرتے، کسے کیسا بات کرنا وہ ہمنا نہیں آتا۔ یہ سب چیزیں ہماری زندگی میں آنا تو ہمیں خود اس پر عمل کرنا۔ 4 دن کی زندگی، آنکھیں کب بند ہوتی معلوم نہیں،
ہمارے سامنے بچے پیدا ہوئے انہوں تک چلے گئے، ہمارے سامنے کے بڑے بھی ہمارے سنکھیا سے چلے گئے. ہمیں خود کہتے ہیں جنہیں جاؤ خاندان دیکھو دفنا کو آگے، لیکن ہمیں سدھر رہی نہیں سدھر رہی. کیا وجہ سے؟ ایمان ہمارا کمزور ہوگا. آج ہمارے مسجدوں پر انگلیاں اٹھا رہی. یہ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں میں تم نے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ویڈیو کو شیئر کرنا، زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا اور کمنٹ کرنا. تم نے کیا بھی مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تمہارے بھائی کو کمنٹ کرو انشاءاللہ میں اس کا حل دینے کے لیے ضرور کوشش کرتا ہوں. میرے ہاتھ سے نہیں تو میں علماء کے ہاتھ سے تم نے بتاتا ہوں. دلیلوں کے ساتھ بات کرنے والا میں، دوسرے سب چیزیں نہیں. میرا بولتا پنا کیا ہر ایک مومن بندہ دین کو جاننے والا ہو جانا. صحابہ کے صفت، میرے نبی کے طریقے، میرے نبی کی زندگی کیسی تھی، وہ اگر ہمارے زندگی میں آ گئی تو کون بھی ہم نے کیا بھی نہیں کر سکتا. خالی میرے نبی کی زندگی ہمارے زندگی میں آ گئی تو یہ بات سامنے تک شیئر کرو، مجھے سبسکرائب کرو تاکہ میرے ہر ایک ویڈیو، ہر ایک جو میرے بیان آئی اس سے اچھے آتی سامنے اور بھی زبردست انشاءاللہ. ہر ایک واقعہ بہت زبردست آنے والے ہی. تمہارے آنکھیں کے سامنے بہت پیارے پیارے واقعہ رکھتا ہوں اور ہر ایک چیز مسئلے مسائل بھی رکھتا ہوں. سب چیز سے ہمارے بھائیوں کو نالج ہونا کرو. تو یہ وجہ سے میرے ویڈیو کو سپورٹ کرنا، چینل کو سپورٹ کرنا اور سامنے تک پہنچانا. یہ رنجائے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، تم نے بھی عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.